السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے کچھ حرمین شریفین کے سفر کے آداب کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یقیناً بہت سارے لوگ بےتاب ہیں کہ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو، اور یقیناً یہ طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، جنہیں بھلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں تمام بابا جی کے خلفاء و مریدین سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ کسی کا اس میں عمل دخل بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے۔ جب چاہیں، جسے چاہیں، جیسے چاہیں اسباب پیدا کر دیں اور اسے مدینہ طیبہ میں بلا لیں۔ طلب کا صادق ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو گزارش کروں گا، جن لوگوں نے اس دفعہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے جانا ہے، انشاءاللہ یہ 18 اپریل کو ہماری انشاءاللہ وہاں پہ روانگی ہے ملتان سے جدہ، اور واپسی 7 مئی کو ہوگی انشاءاللہ جدہ سے واپسی ملتان۔ تو انشاءاللہ میں سب لوگوں کو کچھ ایٹیکیٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اسپیشلی طور پہ میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی مبارک سفر ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں پہ تو سانس لینا بھی، اس میں بھی ادب کا پاس رکھنا پڑتا ہے۔ تو جائے کہ بندہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر وہاں پہ اٹکیلیاں کرتا پھرے اور ہنسی مذاق میں اور عجیب قسم کے معاملات میں غفلت کی زندگی جو یہاں پہ بندہ پہلے سے بسر کر رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے بھی اس طرح کی غفلت کی زندگی بسر کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ شاعر نے کہا ہے نا، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اپنے دل کی طہارت کو، تزکیہ نفس کو، اپنے دل کو پاک کرنا، صاف رکھنا، یہاں تک کہ جب ہم جانے لگیں تو اپنے بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے جو کہ روٹھے ہوئے ہیں اور جو غیر شرعی طور پہ روٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تو حجت تمام کرنی ہے۔ جو شرعی اعتبار سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ حق پہ ہیں اور ناراض ہیں، تو ان کو راضی کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ ان کو اپنی کوتاہیاں بتا کے بھی آپ راضی کر سکتے ہیں، بغیر بتائے بھی چل کے جا کے ان سے مل لیں، یا آپ کا چل کے جانا بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو غیر شرعی امور میں بہت آگے جا چکے ہیں، ان کو منانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، ان کو تربیت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آپ ضرور دعا گو رہیں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں صدق دل سے، پاکیزگی والے دل سے، قلب سلیم سے وہاں حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے سامان کو ایک ہی بیگ میں، جو کہ 23 کلو سے زیادہ نہ ہو، اس میں آپ رکھنے کے بعد تالا لگا لیں، اور اس تالے کی چابی اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ سب سے پہلے وہاں پہ انہوں نے اس بیگ کو چیک کرنا ہوتا ہے، پھر بندے کو چابی نہیں ملتی تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو چابی کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کون سی جیب میں رکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو وہاں پہ بیگ کھول کے چیک کروانا ہوگا، اسپیشلی طور پہ ملتان میں۔ تو جو بھی سامان آپ نے لینا ہے، لے کے جانا ہے، اس کا وزن ایک ہی بیگ میں 23 کلو ہو۔ جو ہینڈ بیگ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے وہ 5 سے 7 کلو سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ 5-6 کلو کا، 7 کلو کا وزن آپ ساتھ اپنے جہاز میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی تیز دھار چیزیں جیسے سوئی ہے، کینچی ہے، چھری ہے، یہ چیزیں آپ اس کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ یہ چیزیں اگر آپ لے جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے بیگیج میں جو 23 کلو سے کم آپ بنائیں گے، جو کپڑے وغیرہ جس میں رکھے ہوں گے آپ اسی میں رکھیں گے۔
اور یہ بھی یقینی بنائیں کہ چونکہ ملتان سے ہم نے جدہ جانا ہے تو اس کے لیے احرام آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، وہاں جا کے آپ کو ایئرپورٹ پہ احرام باندھنا پڑے گا، اور جو آپ کپڑے اتاریں گے وہ پھر اسی ہینڈ بیگ میں رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو 23 کلو کا بیگ آپ بک کروا چکے ہیں وہ تو آپ کی دسترس سے باہر ہو چکا ہوگا، تو لہٰذا اپنے ہینڈ بیگ میں اپنے ہی کپڑے آپ نے رکھنے ہیں جو اتاریں گے، اور احرام آپ باندھ لیں گے نکالنے کے بعد، تو اس کے بعد پھر یہ ہینڈ بیگ اپنے ساتھ آپ جہاز کے اندر لے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی تیز دھار آلے والی چیزیں نہ ہوں۔ اور دوران سفر کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ جا رہے ہیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، آپ نے حرم شریف میں حاضر ہونا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے، کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے تشریف لے جائیں، اور اپنے آپ کو عاجزی کا انکساری کا پیکر بنا کے تشریف لے جائیں، اور اپنے تمام تر گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے پیش ہوں، تاکہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہم اس مقصد کو پا سکیں۔ کوشش کریں کہ ایئرپورٹ پر جو مسائل پیش ہوں گے ان کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں، جلد بازی نہ کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، دوران سفر کم کھائیں پئیں، اور ظاہر بات ہے جب زیادہ کھائیں پئیں گے تو لازمی بات ہے اس میں پھر آزمائش ہوگی کہ بار بار پیشاب کی حاجت ہوگی، اور جہاز میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہاں پہ بار بار واش روم میں جایا جا سکے، تو کوشش کریں کہ کم کھائیں کم پئیں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ان دنوں میں تو روزہ ہوگا، روزے کی حالت میں تو بندہ ماشاءاللہ بالکل فریش ہوتا ہے الحمدللہ، اسے حاجت نہیں ہوتی بار بار واش روم میں جانے کی۔ تو البتہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم جہاز میں جائیں گے تو وہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سیٹس جتنی بھی ہوتی ہیں سیٹس وہ چینج ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اگر ایک ہی فیملی کے 5 افراد ہیں، 2 بندے کسی اور سائڈ پہ بیٹھے ہیں، 2 پیچھے بیٹھے ہیں، ایک اور جگہ پہ بیٹھا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا، ایک ہی جہاز میں سب نے جانا ہوتا ہے، یہ آگے پیچھے سیٹوں کا ہونا یہ پریشانی والی بات بظاہر ہوتی ہے لیکن پریشان ہونا نہیں ہے۔ جب جہاز فلائی کر جائے تو پھر اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں، تو پریشان بالکل نہیں ہونا کہ امی کہاں گئی تو ابو کہاں گئے، تو بہن کہاں گئی تو بھائی کہاں گئے، ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی جہاز میں سبھی شامل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اگر کوئی سیٹ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم جب وہاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے لازمی بات ہے وہاں پہ بھی آزمائش ہوگی، چونکہ یہ لمبا سفر ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے ہماری ایئرپورٹ پہ انٹری ایڈوانس ہوتی ہے، اس کے بعد 5 گھنٹے کا سفر گویا کہ یہ 8 گھنٹے بن گئے، اور وہاں پہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے سامان وغیرہ لیتے ہوئے، اور وہیں ایئرپورٹ پہ ہی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بندہ کھا لے، چونکہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے تو افطاری ہماری انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پہ ہوگی، تو وہاں سے جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے کچھ نہ کچھ وہاں سٹال لگے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کچھ لے کے کھا سکیں گے، اور اس کے بعد پھر بسوں والے آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں وہاں مکہ میں لے آئیں گے، اور حرم شریف کے ہوٹل میں آپ جب ٹھہریں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا ہوٹل میں سامان رکھتے ہوئے، وہاں سے ہم نے پھر انشاءاللہ احرام تو چونکہ پہلے سے باندھا ہوا ہوگا لہٰذا ہم نے پھر عمرے کے لیے چلے جانا ہے۔ اچھا، کمروں کے اعتبار سے بھی گزارش کر دوں کہ ہوٹل میں بعض اوقات کمرے 4 بیڈ کے ہوتے ہیں، بعض اوقات 5 کے، بعض اوقات 6 بیڈ کے، مختلف بیڈز ملتے ہیں ہمیں، تو اس میں ہم نے فیملیز کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات 4 بیڈ کی فیملی یعنی 4 افراد پہ مشتمل ہے لیکن وہاں پہ اس کمرے میں 6 بیڈ ہیں، تو ہم نے 1 یا 2 اور افراد وہاں پہ اس فیملی کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، تو فیملیز کو اسپیشلی طور پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے پریشان نہ ہوں، نہ ہمیں پریشان کریں، یقیناً ہم سب اکٹھے ہیں، اکٹھے ایک ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ ہی ہم رہیں گے الحمدللہ، تو اس میں یہ بات خاص طور پہ یقین کامل کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ایک بار ہوٹل نہیں چینج کرنا، ہم نے کم از کم بھی 4 سے 6 مرتبہ ہم نے ہوٹل چینج کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیسے، جب پہلے دن ہم حرم میں جائیں گے تو ایک ہوٹل میں ہم ٹھہریں گے اور کمرے اسی طرح الاٹ ہو جائیں گے، جب وہاں سے ہم دوبارہ نکلیں گے مدینہ طیبہ میں جائیں گے وہاں کمروں کی سیٹنگ ممکن ہے چینج ہو جائے، وہی سیٹنگ نہ ہو پائے اور بیڈ چینج ہو جائیں، کسی کمرے میں 4 بیڈ 5 اور 6، یہ مختلف تعداد کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، فیملیز کو چینج کرنا پڑ سکتا ہے، یہ چیزیں مد نظر رکھیں۔
بعض اوقات ایک فیملی کو ایک ہی کمرہ مل جاتا ہے، اس میں وہ سارے لوگ ایک ہی کمرے میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، مگر جب ان کے ساتھ ایک بندے کو اور اٹیچ کیا جائے گا یا کسی خاتون کو اٹیچ کیا جائے گا تو وہ ان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی افادیت کا نہیں پتہ ہوتا کہ بعض اوقات وہی بندہ ان کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو دل کو بڑا رکھنا ہے، ایک دوسرے کو جگہ دینی ہے، ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہر بندہ اپنے مکمل پیسے ادا کرنے کے بعد جا رہا ہے، ہر بندے کو اتنا ہی حق ہے جتنا آپ لوگوں کا حق ہے، تو سب کو آپ نے اکاموڈیٹ بھی کرنا ہے، کسی قسم کی اس طرح کی کوئی آپ نے بدمزگی نہیں کرنی جس سے دل میں خلل واقع ہو اور پریشانی ہو۔ تو بہرحال آگے ہے کہ کمرے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ کوشش کر کے ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اگر اس میں کوئی چیز کمی بیشی ہے تو کاؤنٹر پہ اطلاع دے کے اسے ٹھیک کروایا جا سکتا ہے، اول تو ساری چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ پھر انتظامیہ کو یا قافلے میں ذمہ دار جیسے ہمارے فیض رسول بھائی ہیں ان کو آپ کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح کمرے میں واش روم میں خاص طور پہ کموڈ لگا ہوتا ہے جو کہ ہر بندہ استعمال نہیں کر پاتا، مجبوری یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً سبھی کمروں میں کموڈ لگے ہوئے ہیں، سیٹ کا رواج وہاں پہ نہیں ہے، تو کموڈ پہ بیٹھنے کے انداز کو ابھی سے آپ اپنا یہ کہہ لیں کہ اپنی عادت بنا لیں۔ بعض اوقات بندہ کموڈ کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، پاؤں پھسل جائے کموڈ کے اندر، اگر ایک پاؤں چلا گیا تو ٹانگ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض اوقات کولا ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ زیادہ بڑی مشقت ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ کموڈ پہ بیٹھنے کی عادت اپنی بنائیں، مجبوری ہوتی ہے تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے آپ کو کہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو رکھنے کی ہمت کریں، کوشش کریں۔ اور وہاں پہ یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ چونکہ بعض اوقات بلڈنگ کے 14 منزلیں ہیں، ہر بندے کی ترجیح ہوتی کہ بس پہلی منزل پہ ہمیں مل جائے، حالانکہ پہلی منزل یا 14 منزل ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ نے لفٹ کے اندر جانا ہے، اپنی منزل کی آپ نے جو نمبرنگ ہے وہ پریس کرنی ہے، تو لفٹ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، پہلی منزل ہو یا 14ویں منزل ہو، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے صرف 2 سے 4 منٹ میں آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ باقی رہا یہ کہ لفٹوں میں رش ہوتا ہے، آپ رش کی وجہ سے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، تو یہ رش ہوتا ہے اسپیشلی طور پہ نماز کے وقت، تو نماز سے پہلے آپ حرم کعبہ میں چلے جائیں، یا پھر حرم کعبہ سے جب آپ نے آنا ہے تو نماز کے فوراً بعد آئیں گے تو لازمی بات ہے اگر آپ بر وقت پہنچ گئے تو لفٹ خالی نظر آئے گی، ادروائز آپ کو وہاں پہ رش نظر آئے گا، تو لہٰذا اس کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کریں کہ ٹائم ٹیبل اپنا آگے پیچھے کر لیں تاکہ آپ کو لفٹوں میں رش کی وجہ سے مشکل کا سامنا نہ ہو۔ تو اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا کہ حرم شریف میں ہم نے جناب جانا ہے تو اکٹھے ہی جانا ہے، ایک بار آپ کو اکٹھے لے جایا جائے گا، حرم شریف کی زیارت کروا دی جائے گی اور وہاں پہ عمرہ بھی انشاءاللہ ہم اکٹھے کریں گے، اور ساری چیزیں گائیڈ کرنے کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ انداز میں اب جب چاہیں جن دن کے یا رات کے کسی بھی وقت آپ حرم کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ دوستوں کے ساتھ بعض اوقات اٹیچمنٹ کی وجہ سے بعض اوقات دیر لگ جاتی ہے، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، دوسرے کا انتظار ہو رہا ہے، تیسرے کا پھر انتظار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپس میں پھر گالی گلوچ ہوتی ہے کہ تو بدتمیز ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو نے دیر کر دی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، جبکہ یہ چیزیں وہاں حرم کعبہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ حرم کا وہ ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہاں پہ گالی بھی 1,00,000 گالی کے برابر ہوگی، جہاں نیکیاں 1,00,000 کے برابر ہیں، گناہ بھی اتنے ہی بڑے ہیں، لہٰذا احتیاط کریں، کسی سے بحث نہ کریں، ناراضگی والے کاموں میں نہ پڑیں، گلے شکوے نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو اپنے فون نمبر ضرور دے دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نیٹ ورک کی وجہ سے فون کام نہیں کر رہے ہوتے تو بندہ بڑا ہائپر ہو جاتا ہے کہ تو نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نیت ہر کسی کی اچھی ہوتی ہے، تو اللہ آسانیاں دے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہوٹل کو بھول جاتا ہے، تو اس میں آپ کے جو ہینڈ بیگ پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کریں گے، وہ نمبر انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا، ایڈوانس ہم لے لیں گے، تو وہ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا، اس پہ آپ رابطہ کریں گے، کسی بھی شخص کو آپ کہہ دیں گے کہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بتاؤ کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، مجھے میرا ہوٹل نہیں مل رہا، اول تو ہوٹل کا نام وغیرہ بھی آپ کے ہینڈ بیگ پہ لکھا ہوا ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔
تو پھر بھی اگر بالفرض آپ کا فون بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی اس ہوٹل کا نام بتائیں گے یا ہمارا فون نمبر دیں گے، ہم آپ کو وہاں سے لے لیں گے، آپ جہاں بھی موجود ہوں گے، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، ایک دوسرے کو یہ جو انتظار کی زحمت ہے نا یہ نہ دیں، بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی آپ بتا دیں کہ یار میں فلاں جگہ پہ بیٹھوں گا حرم میں، آپ بھی وہاں آ جانا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جس کو لے کے جانا مجبوری ہے، کسی کو ویل چیئر پہ لے کے جانا ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے تو اس کے ساتھ تو آپ اٹیچ ہیں، تو اس کے ساتھ آپ اپنا ہمت کر کے حوصلہ کر کے اٹیچمنٹ آپ ضرور اس کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح پھر مسجد عائشہ جانے کے حوالے سے بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ عمرہ کریں، تو مسجد عائشہ جانے کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپس میں طے کر لیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو چند لوگ مل کے گاڑی کروا کے 10-10 ریال لیتے ہیں گاڑی والے، وہ آپ کو مسجد عائشہ لے جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ کے آپ واپس بھی 10-10 ریال دے کے آ جائیں گے۔ اگر کوئی سستا جانا چاہے تو وہ شٹل سروس چلی ہوئی ہے، وہاں پہ 3-3 ریال غالباً وہ لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ کہاں سے وہ شٹل چلتی ہے، حرم کے بالکل قریب سے چلتی ہے اور حرم میں ہی آ کے اتارتی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ادروائز ہمارے پاس تو شاید اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا، پہلے دن صرف ہم 17 کو غالباً پہنچیں گے، تو 17 رمضان المبارک ہوگا، اور آخری عشرہ ہم نے مسجد نبوی میں گزارنا ہے، 3 دن کے بعد ہماری مسجد نبوی کی طرف روانگی ہوگی۔ کوشش کریں گے کہ ہم ان 3 دنوں میں ہی انشاءاللہ زیارتوں پہ بھی چلے جائیں گے، ایک دن کے لیے ٹائم نکال لیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ اس کے بعد پھر ایک عمرہ واپس آ کے بھی ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے مدینہ سے دوبارہ انشاءاللہ جب مکہ آئیں گے۔ باقی رہا کھانے کے اعتبار سے، اب چونکہ کافی دیر کے بعد ہم جا رہے ہیں، ابھی صورتحال کا علم نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوٹل کھانے کے کھلے ہیں یا صرف جو جس میں ہم نے رہائش رکھنی وہیں پہ ہوٹل ارینج کیا ہوگا۔ بعض اوقات وہیں پہ کھانے کا ایک الگ سے فلیٹ ہوتا ہے، وہیں پہ ہوٹل ارینج ہوتا ہے، وہیں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے کمرے میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو باہر سے اگر آپ کھانا لے کے آ رہے ہیں کسی بھی ہوٹل سے خرید کے، تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، وہاں پہ ڈسپوزیبل برتن سارے ملتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو گرم گرم اور تازہ تازہ کھانا پسند کرتے ہیں وہ ایسے ٹائم پہ کسی بھی ہوٹل میں بیٹھ جائیں، سحری افطاری کر سکتے ہیں جہاں آپ کو رش نظر نہ آئے، اللہ آسانیاں دے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح کوشش کریں کہ آب زمزم وہاں سے لیتے آئیں، چھوٹی چھوٹی بوتلیں اپنے پاس رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آب زمزم پئیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں باعث برکت ہے۔ جس نیت سے آب زمزم پئیں گے اللہ کریم جل والا اس نیت کے مطابق آپ کو اس کا صلہ دیں گے۔ بعض اوقات بندہ شفا کی غرض سے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ روزی میں برکت نہیں ہے، برکت کی غرض سے پیتا ہے، اللہ برکت دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے پاس پیسے نہیں ہیں، زیادہ راہ نہیں ہے، بھوک مٹانے کے لیے پیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم اس کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے۔ تو بہت برکتیں ہیں، پانی کھڑے ہو کے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، 3 سانس لے کے پینا ہے، یہ برکتیں ہیں آب زمزم کی۔ تو کوشش کریں وہاں پہ ایک گلاس بھر کے کسی بھی حاجی کو آپ پلا دیں گے افطاری کے بعد، روزے کی حالت میں پلانے کی کوشش مت کیجیے، یہ ویسے بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو کوشش کریں کہ افطاری کے بعد جب بھی موقع ملے، رات کے کسی بھی پہر آپ حرم کعبہ میں موجود ہیں، آپ گلاس پانی کا وہاں آب زمزم کا بھریں، اور بھرنے کے بعد کسی بھی حاجی کو پیش کر دیں، آپ کو 1,00,000 گلاس اللہ کے راستے پہ دوسرے حاجی کو پلانے کا اجر ملے گا، یعنی ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جتنے نوافل پڑھیں گے، جتنے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جتنا طواف کریں گے، یہ سارا لاکھوں مرتبہ زیادہ، اور ماہ صیام میں تو 70 گنا اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو 1,00,000 کو 70 سے ضرب دیں، گویا کہ 70,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب 1,00,000 گلاس نہیں بلکہ 70,00,000 گلاس آپ نے پلائے اس بندے کو جس کو آپ نے صرف 1 گلاس آب زمزم کا بھر کے پلا دیا۔ تو کوشش کریں اپنے کمرے والوں کو بھی آب زمزم پلائیں، کھجوریں کھلائیں، جو ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، اور ان کی دعوت کریں، لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ تسبیح ضرور یاد کر لیں، یہ میں آپ کو مکمل طور پہ بتا دوں گا، اور یہ پڑھتے رہیں جاتے آتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، جب جوتے گم ہو جاتے ہیں تو بندہ دوسروں کے اٹھا کے لے آتا ہے، یہ قطعاً ایسا نہیں کرنا ہے، ایک چوری 1,00,000 کے برابر، اور رمضان المبارک میں 70,00,000 کے برابر۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچیں، کسی ڈبے میں رکھ لیں یا اپنے ساتھ شاپر میں رکھ لیں، جوتی ہمیشہ اپنے ساتھ شاپر میں رکھ لیں، بہتر ہے، یا بیگ میں ڈال لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
آپ یہ بیگ اپنے ساتھ لٹکا کے باقاعدہ جوتی والا الگ سے بیگ آپ لے لیں، ایک تھیلا نما مل جاتا ہے جوتی کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہے ساتھ ہی رکھیں، اور جہاں بیٹھیں وہیں ساتھ ایک سائڈ پہ جوتی رکھ لیا کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بادریشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ادروائز جوتی اٹھا لی گئی، آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے، گویا کہ میرا سارا مال اسباب غائب ہو گیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک جوتی بھی اس وقت بڑی مہنگی نظر آتی جب 10 ریال کی باہر سے لینی پڑتی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنی جوتی کا خاص طور پہ خیال رکھیں، نالین تحت العین، اپنے جوتے آنکھوں کے سامنے، بس یہ بزرگوں کا قول ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جوتوں کا فکر بندے کو نماز میں بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ فکر آپ اپنا ذہن سے نکال دیں، وہاں پہ ایک ہی فکر ہو کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے بس۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈبے رکھے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ باقاعدہ آتے جاتے ہوئے راستوں کو پہچان پائیں تو پھر جس جگہ آپ جگہ مخصوص بنا لیں، وہاں پہ ڈبے میں رکھ دیں جوتا، وہاں سے اٹھا لیا کریں۔ بعض اوقات ریک میں رکھے ہوئے جوتے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے کہ اللہ آپ ہی کا جوتا کسی اور کو دینا چاہ رہا ہے، اور اس کو بعد میں توبہ کی توفیق دے گا، آپ کو صبر کی توفیق دے گا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور ہر آنے والی تکلیف جو ہوتی ہے نا بطور آزمائش ہوتی ہے، اور بڑی آزمائش سے اللہ بچا کے چھوٹی آزمائش میں بندے کو ڈال دیتا ہے۔ یقیناً حرم کعبہ جلال کا مقام ہے، وہاں پہ جلالیت ہی جلالیت ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑتا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی لڑیں گے، یہ خاص طور پہ ذہن میں میرا فکرہ نوٹ کر لیں۔ آپس کی لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، لیکن صبر و استقلال اور ہمت آپ نے نہیں چھوڑنی، جذباتی پن میں آ کے بھی آپ نے جذباتی نہیں بننا، کوشش کریں وہاں پہ یہ جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، جی میں نے فلاں جگہ تیرا اتنا انتظار کیا، تو کیوں نہیں پہنچا، تو بڑا بدتمیز ہے، تو فلاں ہے، آج کے بعد میں تیرے ساتھ بولوں گا نہیں، میں چلوں گا نہیں، یہ فکرے ایک حاجی کے لیے نہیں ہے۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں یہ جھگڑا اور گالی گلوچ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح عمرے والا گویا کہ ماہ صیام میں عمرہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی برکتیں اتنی ہیں گویا کہ تم میرے ساتھ حج کر رہے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کا اجر ملتا ہے جو بندہ ماہ صیام میں عمرے پہ جاتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا عمرہ ہے، اللہ جل شانہ آپ کو بار بار نصیب کرے۔ تو خاص طور پہ یاد رکھیں کہ دھوبی جو ہوتا ہے نا، جب وہ کپڑے کو دھوتا ہے تو اسے پٹکتا ہے زور زور سے فرش پہ، اور جو اس نے جگہ بنائی ہوتی ہے اس پہ پٹکتا ہے تاکہ اس کی میل نکل جائے۔ تو یہ سمجھ لیں وہاں پہ جیسے دھوبی یہ کام کرتا ہے نا، بس یہ سمجھ لیں کہ مدینہ شریف بھی اور حرم کعبہ بھی بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دھو کے صاف ستھرا کر کے بھیجتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا، تو سابقہ سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینہ تو کالکیر، مدینہ بھٹی کی مانند ہے، جیسے زنگ آلود لوہا بھٹی میں ڈال کے آگ جلا کے آگ اس کا زنگ اتار دیتی ہے، ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی میرے مدینے میں آئیں گے پاک صاف ہو کے جائیں گے، اور حرم کعبہ میں آئیں گے وہ بھی پاک صاف ہو کے جائیں گے۔ یقیناً وہاں پہ مشقت، وہاں پہ تکلیف، یہ سمجھنے کہ میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا کہ بندہ 18 گھنٹے میں عمرہ کرتا ہے، 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں پاکستان سے چلتے ہوئے، ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے، ہوٹل میں سامان رکھتے ہوئے، اور اپنے تمام تر معاملات سے فارغ ہوتے ہوئے جب بندہ عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو 18 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی مشقت اس نے زندگی میں شاید کبھی نہ کی ہو، لیکن وہاں پہ یہ 18 گھنٹے مسلسل سفر ہی سفر ہے۔ تو یہ سمجھنے کہ حج اور عمرہ مشقت کا نام ہے۔ ہمارے لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، وہاں ان بیچاروں پہ جو بیتتی ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوتی کہ یار اس عمر میں ان کی اولاد نے ان کو بے یار و مددگار کیوں بھیجا۔ تو میں کہتا ہوں کہ حج اور عمرہ جوانی کا ہوتا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ جوان ساتھ جائیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو، وہ تو لوگ اس دور کے کاندھوں پہ بٹھا کے حج اور عمرہ کروایا کرتے تھے۔ آپ چلیں آج کل ویل چیئر کا رواج ہے، ویل چیئر والے 100-150 ریال لیتے ہیں، عمرہ کروا کے ہوٹل تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی بندہ چل پھر کے عمرہ نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ سہولت وہاں پہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ آسانیاں دے، اللہ خیر و برکت سے نوازے۔ وہاں پہ الیکٹرک سیڑھیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات بوڑھے لوگ بیچارے ان پہ نہیں چڑھ سکتے تو ساتھ ہی الگ سے سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، وہ الیکٹرک سیڑھیوں کی بجائے ان سے وہ باقاعدہ چڑھ کے اوپر آ سکتا ہے یا نیچے جا سکتا ہے۔
کوشش کریں الیکٹرک سیڑھیوں پہ اگر جانا ہے، ایسکولیٹرز ان کو کہتے ہیں، تو ان پہ پاؤں رکھ کے صرف آپ نے کھڑے ہونا ہے، باقی کام وہ آٹومیٹکلی خود کرتی ہیں، آپ کو اوپر تک لے آئیں گی۔ تو یہ صرف سیڑھیوں پہ پاؤں رکھنے اور پاؤں اتارنے کی یہ ایک عادت بنا دیں، بزرگوں کو سکھا دیں، ادروائز کوئی بزرگ گر پڑا تو پھر اس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی رہیں، پکڑ کے رکھیں ان کو۔ اللہ آسانیاں دے، اللہ خیر و برکت سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے گا۔ اور وہاں پہ حرم کعبہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی کسی کو اذیت نہیں دینی۔ وہاں پہ بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے خلاف ہوں گے، لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہوں گے، عبادت بھی اپنے طور پہ کر رہے ہوں گے، اپنے سٹائل میں کر رہے ہوں گے، کسی سے بحث نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی ایسے شرطے بھی ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ نے ان کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم نے اپنا جواب دہ ہونا ہے، انہوں نے اپنا جواب دہ ہونا ہے۔ ہاں دل میں برا ضرور جانیں کہ جو کام برا ہے وہ برا ہے، وہ بے شک بڑے سے بڑا بندہ بھی کرے، جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے، لہٰذا ہم نے احتیاط کرنی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ اللہ آسانیاں دے، اور زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں۔ یہ گنتی کے چند دن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں نصیب ہونے یا نہیں ہونے، زندگی کا ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم حرم کعبہ میں گزارنے کی ہمت کریں، اور وہاں پہ سونا بھی عبادت ہے، آپ سو جائیں یہ بھی عبادت ہے، حرم کعبہ کو دیکھتے رہیں یہ بھی عبادت ہے۔ 20 نیکیاں تو اس بندے کو ملیں گی جو صرف حرم کعبہ کی زیارت کرتا ہے۔ اور جب حرم کعبہ میں داخل ہونا ہے تو پہلی نظر خانہ کعبہ کو دیکھنے کے دوران آپ جو دعا مانگیں گے وہ مستجاب ہوگی، قبول ہوگی۔ تو میرے بابا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا وہاں جا کے آپ نے سب سے پہلے جو دعا کرنی وہ کہنا ہے اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی پورا پیکج لے لیں کہ یا اللہ جو بھی میں دعائیں مانگوں ساری قبول کر لینا، یقیناً اللہ جل شانہ ساری قبول کر لیں گے۔ پھر جو بھی آپ زیارت حرمین کے دوران جو بھی دعائیں مانگتے رہیں گے اللہ ساری قبول کر لے گا۔ تو یہ دعا مانگیں آپ، اور اس کے علاوہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور خاص طور پہ مزاب رحمت کی طرف اگر نصیب ہو جائے۔ آج کل تو حتیم کعبہ بند ہے تو اس میں نہیں جانے دیتے، لیکن بہرحال قریب سے آپ گزریں، حسرت بری نگاہ سے آپ دیکھ کے تصور ہی تصور میں، چونکہ حتیم کعبہ کا حصہ ہے، تو لہٰذا وہاں پہ بڑا افضل ترین لمحات ہوتے ہیں، مقام بڑا اچھا ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو جو دیوار ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دیوار، 70,000 ملائکہ وہاں ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، ہر حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس دیوار کے پاس سے گزرو تو یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعائیں کوشش تو کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو پڑھاتے رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ اپنے طور پہ بھی یاد کر لیں، اور جب طواف کرنا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ خاص طور پہ یاد کر لیں۔ یہی آپ نے تیسرا کلمہ طواف کے دوران پڑھنا ہے، اور شروع جب کرنا ہے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 بار آپ پڑھنے کے بعد طواف شروع کریں گے۔ اور اسی طرح حجر اسود کی سیدھ میں جب پہنچیں گے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے ہتھیلیاں تو دوبارہ آپ چوم لیں گے، اور اس نیت کے ساتھ گویا کہ آپ نے حجر اسود کو اشارہ کر کے چوم لیا ہے، تو اس کا بھی بڑا صلہ ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حجر اسود کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ چومتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ حجر اسود یہ اس بندے کو پہچانے گا بھی، اسے اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا کرے گا، اور یہ بولنے کی سکت بھی اسے ملے گی، یہ بتائے گا کہ باری تعالیٰ اس نے بڑی محبت سے مجھے چوما تھا تو اسے معاف کر دے، یہ بخشش کروائے گا بندوں کی۔ تو اللہ جل شانہ آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ہوٹل میں بہت ساری کمیاں بیشیاں ہوں گی، ممکنات سے ہیں، ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو کوئی گلے شکوے کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم تو یہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کلی ایک رہنے والی مدینے وچ ہووے، لیکن اتنے جا کے کلی دی بجائے کلا بھی مل جائے تاں بھی صبر نہیں آتا۔ پھر اسی کہنے ہیں کہ یار بیڈ چنگا نہیں ہے گا تے چٹکھنی نہیں لگی ہوئی تے واش روم دے وچ کموڈ کیوں لگیا ہے، فلاں کیوں نہیں تے فلاں کیوں نہیں، جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کلی مل جائے تو کافی ہے، وہاں پہ بندے کو بار بار یہ غصہ آتا ہے کہ اتنے پیسے بھرے لیکن ہوٹل میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ یار یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے، اپنے طور پہ تو بندہ بہت اچھا ہوٹل خریدتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں جا کے آگے رسپانس کیا ملا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ آسانیاں دے۔ تو چونکہ ہوٹل بار بار چینج ہونے، بیڈ بھی بار بار چینج ہونے، تو پریشان نہیں ہونا۔ ایک بار ہم نے حرم کعبہ میں جانا ہے، جانے سے پہلے ہوٹل لینا ہے، تو اس کے بعد پھر جب واپس آئیں گے مدینہ طیبہ میں پھر ہوٹل لینا ہے، پھر جب واپس دوبارہ مکہ آئیں گے پھر ہوٹل چینج ہوگا، ہو سکتا ہے وہی بیڈ نہ ملیں، وہی کمرے نہ ملیں، بے شک ہوٹل وہی ہوگا لیکن کمرے چینج ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر جب ہم وہاں سے دوبارہ چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ہمیں لازمی بات ہے کہ اگلے ہوٹل سے مراد یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہوٹل کی نائٹس پوری ہو جاتی ہیں تو وہ ہمیں شفٹ کر دیتے ہیں کسی اور ہوٹل میں، ایسا ممکنات سے ہے۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، انشاءاللہ اللہ آسانیاں دے گا۔ کوشش تو ہماری پوری ہے کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہمیں نہ ہو، اللہ آسانیاں دے۔ وہاں پہ جو تکلیفیں ہوں گی، جو دکھ ہوں گے، تو یقیناً میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے میری زندگی کے بعد مجھے ملنے کے لیے آئے گا، وہ حقیقت میں اس طرح کا بندہ ہوگا، وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میرا سارا مال، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، بس ایک جھلک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینہ کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حالت اس بندے کی ہوگی جو ہم سے دل سے پیار کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دلی طور پہ محبت کریں۔ آپس میں جو دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، راستے کی رکاوٹیں ہوں، سفر کی رکاوٹیں ہوں، یا ایک دوسرے کے طرز تکلم کی رکاوٹیں ہوں، بد اخلاقی اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں کھلے دل سے برداشت کریں۔ یہ دکھ درد کی برکھا بندے، دین ہے تیرے داتا کی، شکر نعمت بھی کرتا جا اور دامن بھی پھیلاتا جا۔ بس ہر کام کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے آپ نے کرنا ہے، اللہ اس کا صلہ دے گا۔ ادروائز اگر آپ آزمائشوں کا ایک وہ دور دیکھنا چاہیں تو ایک نظر میں آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ دور تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حرم کعبہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہاں پہ اس وقت کعبہ کی بظاہر تعمیر نہیں تھی، اور حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہاں موجود تھیں، اپنے لخت جگر کے لیے پانی کے تلاش میں کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ بار بار آتی جاتی رہیں، اپنے لخت جگر کو دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا، پانی کی تلاش تھی۔ اب اللہ کریم جل وعلا نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ان کی ایڑیوں کے صدقے میں ہمیں آب زمزم عطا کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ تنہا عورت ہو، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہو، اور وہ اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہو، ذرا تصوراتی آنکھ سے دیکھیں کہ آپ کو اگر کسی ایسی وادی میں چھوڑ دیا جائے کتنے دن آپ رہ سکیں گے۔ یقین جانیے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ جوانی گزارتے ہیں، بچپن سے لے کے جب کہ ایڑیاں رگڑنے والے تھے، جب کہ آب زمزم جاری کرنے والے تھے، اس وقت سے لے کے جوانی تک آپ وہیں پہ رہے، تنہا رہے، کچھ بھی سامان خورد و نوش پاس نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند مرتبہ تشریف لائے، اور جب ملاقات ہوئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا، قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اور بیوی بھی کتنی صابرہ تھیں، شاکرہ تھیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو تیار کر کے بھیج دیتی ہیں، اور چھری بھی ساتھ ہے، رسی بھی ساتھ ہے۔ اور پھر مینا کی وہ وادی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے تھے، اللہ جل شانہ کے کرم سے وہ دمبا حاضر ہوتا ہے، تو یہ چھری وہ گلے پہ چلنے کی بجائے دمبے پہ چلتی ہے۔ بے نیاز ہے، اتنی آزمائشیں تو ان لوگوں سے لی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کو میدان عرفات دکھایا جائے گا، وہاں پہ آپ 300 سال تک بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو تلاش کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک تو اس میدان عرفات کے جو اس جبل رحمت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے گرد گھومتے رہے، 40 دن تک مسلسل گھومتے رہے، ایک دوسرے کو پا نہیں سکے۔ 300 سال آپ کی اس محبت کا انداز دیکھیے
300 سال جدائی رہی، اس کے بعد ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ اگر ایک لمحے کے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لوگ شور مچاتے ہیں اور گویا کہ ایسے جیسے ہم مر گئے، اب ہمارا کچھ نہیں باقی بچا۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی جدائی ہوگی بعض اوقات، بیٹے کی، بیٹی کی، بھائی کی، بہن کی، اپنے دوستوں کی، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملیں گے، آپ پریشان نہیں ہونا، تھوڑی دیر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد، 1 دن کے بعد ملاقات ہو ہی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی اس جدائی کو دیکھیے، کتنے 100 سال گزر گئے تھے۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر آگے چلیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام کہ خود صحابہ نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں جھیلیں، کتنی تکلیفوں کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے اتنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا۔ تو یقیناً اگر ان تکلیفوں کو، دکھوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو جو بھی تکلیفیں آئیں گی وہ کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں رکھیں گی۔ باتیں میری بہت ہو گئیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ جل شانہ آپ کو آسانیاں دے گا۔ اور یقیناً میں تمام بابا جی کے خلفاء و مریدین کے لیے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب کرے۔ ابھی سے اپنی کمر باندھ لیں اور اتنی تیاری کر لیں کہ ابھی سے ایک کمیٹی ڈال لیں، چلیں 2 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، کبھی تو وہ کمیٹی پوری ہوگی نا۔ میرا رب اپنے خزانہ غیبی سے اتنا عطا کرے گا کہ ایک نیت کر لیں کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، یقیناً آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کس کا انتظام کہاں سے ہونا ہوتا ہے، میں نے تو صرف ایک لائن دینا ہوتی ہے کہ آپ اس ڈگر پہ چلتے ہوئے کوشش کر کے اپنی تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ سبب بنا دے گا، اللہ ہمت بھی دے دے گا، اسباب بھی دے دے گا، یہ سارے خزانے اسی کے ہیں، بانٹتا بھی وہی ہے۔ تو لہٰذا پوری کائنات میں جو بھی عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے تو بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ سب میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ آسانیاں دے، خیر و برکت سے نوازے۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے اور اپنے صحت کا خیال رکھیے، ماہ صیام کی برکتوں کو سمیٹیے، نمازیں، قرآن کریم، ذکر الہی اور جتنا ہو سکے استغفار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کرتے رہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ جل شانہ آپ سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب کرے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، خیر و برکت سے نوازے۔ بہت دعائیں آپ کے لیے، ہم سب کا خاتمہ اللہ جل شانہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔